السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب کا یہاں جمع ہونے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کو عام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور اللہ کو پانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور جنت پانی ہے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنی ہوگی، ان کی سنتوں کو عمل میں لانا ہوگا، ان کی طرح عبادت کرنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، انہوں جس چیز سے دور رہے اس سے دور رہنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال کہا اس پر عمل کرنا اور جس چیز کو حرام کہا اس سے بچنا۔ اور پہلے یہ سن لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اور حرام کی نسبت میری طرف نہ کی جائے، میں نے وہی چیزیں حلال کی ہیں جو خدا نے حلال کی ہیں اور وہی چیزیں حرام کی ہیں جو خدا نے حرام کی ہے۔ چلو کچھ حرام چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور اسے اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں سود، جوا، شراب اسلام میں حرام ہے اور گانے سننا، میوزک بھی اسلام میں حرام ہے۔ جی حرام ہے، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5590 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ ایک سیکنڈ، میں نے کیا کہا؟ گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ گانے حرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے باجوں کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور آج ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے فنکشنز، ایونٹس، پارٹیز میں کیا گانے اور میوزک، یہاں تک کہ ہمارے موبائل میں بھی آن کرتے وقت ریلز میں کیا گانے اور میوزک۔ اور ایک حدیث سناؤں میں آپ کو، ایک صحابی ہے وہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے، اتنے میں میوزک کی آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں میں انگلی ڈالی اور مجھ سے پوچھا کہیں تمہیں ابھی تک آواز تو نہیں آ رہی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو سن کر اپنے کانوں میں انگلی ڈال رہے ہیں وہ ہمارا پیشن ہو اور ہم ان سے شدید قسم کی محبت کریں۔ اور ایک حدیث میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک کافر کے گھر سے میوزیکل انسٹرومنٹ کی آواز آئی تو میں نے اپنی رفتار تیز کی اور اپنے دونوں کانوں میں انگلی ڈالی، اور ان کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ اے عمر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو کرتے تھے اس کو سنت کہتے ہیں، ہے نا؟ مطلب ہمارے کانوں میں اگر میوزک پڑ رہی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے کانوں میں انگلی ڈال کر وہاں سے نکل جانا بھی سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ ہمارے فائدے ہی کے لیے حرام کی ہے، اور جو چیزیں انسانی جان اور مال کو نقصان پہنچاتی ہے وہ حرام ہے۔ جیسے جوا کھیلنے سے انسانی مال اور جان دونوں کو نقصان ہوتا ہے، ویسے ہی میوزک سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور میوزک اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، اور جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے وہ حرام ہے، اور حرام چیز سے بچنا ضروری ہے۔ پہلے یہ تو جان لو حرام کہتے کسے ہیں؟ بولو حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام وہ ہے جسے کرنے سے سخت منع کیا جائے پھر بھی اس کے باوجود بھی کرے تو اس پر سزا ہے نا؟ اور میں نے سنا ہے جو گانے سنتا ہے قیامت کے دن اس کے کان میں گرم کانچ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، میں نے سنا تھا کیا پتہ اس سے زیادہ بھی عذاب ہوگا۔ اور آپ یہودی کو جانتے ہیں، یہود جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں نبی اور رسول بھیجے نا، تو وہ کہتے تھے کہ نبوت اور رسالت ہماری میراث ہے اور بہت سرکش ہو گئے تھے اور ایسا سمجھتے تھے کہ اللہ کا اور ان کا خاص رشتہ ہے تو وہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو اور ان کے جو عالم تھے، دولت مند اور حاکم کی خوشنودی کے لیے اللہ کے حکم میں آئے دن کاٹ چھاٹ کرتے رہتے تھے۔ اور یہود کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی آسمانی؟ کسی کو پتا ہے کون سی؟ یہود کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ تورات، ہاں۔ اور ان کے نبی کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے نا؟ تو ان کے عالم کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کاٹ چھاٹ کرے اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم آسان اور ان کی خواہش کے مطابق ہوتا اس پر عمل کرتے اور جو سخت اور ناپسند ہوتا اس کو چھوڑ دیتے۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ ان پر عذاب آیا نا؟ اور اس کا حال کیا ہوا؟ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ چلا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے نکال کر یہ حق امت مسلمہ کو دے دیا نا؟ جو آخری نبی ہے یعنی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے آخری پیغمبر جس کے ہم امتی ہے الحمدللہ،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں پیدا کیا. اب ہم بنی اسماعیل سے کہلاتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. آخری پیغمبر کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہم امتی ہیں الحمدللہ. اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے وہ ہمارے فائدے ہی کے لیے حرام کی ہے، ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے. آج کل ہمارے فنکشنز، ایونٹس، پارٹیز میں گانے بجائے جا رہے ہیں، اس سے روکنے کی کوشش کرو. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب حرام ہے جانے کے باوجود اسے کرتے ہی جائیں، نہیں نا. اب ایسا ہو رہا تھا فنکشنز، پارٹیز، ایونٹس میں شراب رکھی گئی تو آپ پیتے نہیں. کیوں نہیں پیتے؟ کیونکہ پتا ہے شراب حرام ہے نا. ویسے ہی میوزک بھی حرام ہے. جانتی ہوں میوزک اور گانے سننا چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی تو نہیں ہے نا. ناممکن تو نہیں ہے نا. میں نے بھی گانے سننا چھوڑا نا. میں جب مجھے گانے سننے کا آسان معلوم پڑا، میں جب 13 سال کی تھی، 9th میں تھی. الحمدللہ اب 3 سال ہو چکے ہیں گانے سننا چھوڑ کر. میں نے بھی چھوڑا نا. اور بندہ دیکھو صرف 3 ہی وجہ سے گناہ سے بچتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا. یا تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر بچتا، یا جنت کو پانے کی خواہش میں، یا اللہ کی محبت میں. جیسا کہ میں نے کہا، میں نے عذاب سن کر گانے سننا چھوڑا نا. عذاب سن کر چھوڑا میں نے. مجھے اللہ کے عذاب سے بہت ڈر لگتا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. بے شک بہت خطرناک ہے اللہ کی جہنم. پتا ہے جہنم کا حال، جہنم کیسی ہے؟ اللہم اجرنی من النار. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. اور میں کر سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں بھی ایک ینگسٹر ہوں، آپ بھی ایک ینگسٹر ہی ہو، ہے نا. کر سکتے ہو. حرام ہے سو حرام ہے. اب حق بات مجھ تک آ گئی تھی، میں نے آپ تک پہنچا دی. اب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کا فائدہ، نہ کریں گے تو آپ کا نقصان ہے نا. اور اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے. بے شک وہ غنی ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہمیں بچنا ہے اس کی جہنم سے اور ہمیں جانا ہے اس کی جنت میں، ہے نا. تو انشاءاللہ آج سے میوزک، گانے سننا چھوڑیں گے انشاءاللہ.